صرف اوورسیز کی بات نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والے بھی اداروں سے ناخوش ہیں، کیونکہ دیکھیں اختیارات ہوتے ہوئے اگر ادارے مجبوری اور لاچاری کا اظہار کریں تو پھر ان اداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے آج میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد کو ہائی الرٹ کر دیا گیا صرف دہشت گردوں کی وجہ سے، جن سے بھی ان کو خوف تھا. تو یہ اتنے خوف زدہ کیوں ہے؟ کراچی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، کوئٹہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. کیوں 144 کا نظام انہوں نے کیوں چلایا ہے، یا کیوں 144 لگائی ہے انہوں نے؟ کیا وجوہات ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف اوورسیز پاکستانی ناراض نہیں ہے، بلکہ جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، ان سے زیادہ ہم لوگ ناراض ہیں. ہم ناراض اس لیے ہیں کہ وہ تو نکل گئے یہاں سے، اللہ پاک ان کو اور زیادہ پروموٹ کرے، وہ آگے اپنی لائف بناتے رہے. جو لوئر مڈل کلاس ہیں، ایک دیکھیں، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو کھا پی کے مست رہنے والا طبقہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آگے تو کھا لیا، نہیں آیا تو نہ سے ہی. ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ بے شعور لوگ ہیں، وہ ہے تو پاکستانی لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اب میں ہوں، مجھے تو احساس ہے کہ میرے ملک کو ہائی الرٹ کیوں کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے. یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں، ان کے اختیارات نہیں ہیں. اگر کسی بے گناہ کو سزا دلوانی ہو تو اس کو فٹافٹ سزا مل جاتی ہے. یعنی اگر بچے بائک پہ آ رہے ہیں، پیپر دے کے تین بچے ایک بائک پہ آ گئے تو ان کو پولیس روک کے انہیں تھانے بھی لے جاتی ہے، ان کی رپورٹ بھی ہو جاتی ہے، ان کی ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو جرائم کر رہے ہیں اس وقت بائکوں پہ بیٹھ کے، ہیلمٹ پہن کے جرائم کر رہے ہیں، تو کیا پولیس نے ان سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا پھر پولیس کا ان میں حصہ ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو جرم کرنے والے کے ساتھ پولیس برابر کی جرم میں شریک ہے، یا پھر موقع دے رہے ہیں کہ اور کرو. ایسا ہی میں اپنی عدالتوں اور اپنی ایجنسیز کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ پھر وہ توہین ہو جائے گی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اور اپنی ایجنسیوں کو اور اپنے اداروں کو برا کہیں. لیکن میں مطمئن بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اندھا گونگا بہرا نظام ہے اور ظالم سماج ہے. جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں نا تو ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جب پاکستان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کم سے کم اس کو فائدہ تھوڑا سا پہنچائے بھی. جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کی رینوویشن بھی کرواتے ہیں، اس میں کلر بھی کرواتے ہیں. اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گھر میں تو اس کی جو بھی رینوویشن میں جو بھی کام آتے ہیں وہ کرواتے ہیں. جب ہم اپنے چھوٹے سے گھر کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ملک کے لیے یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ ملک کو ہم تباہی کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ریلوے ہے، اس میں لوٹ مار ہے، واٹر بورڈ ہے، اس میں لوٹ مار ہے، کہ الیکٹرک ہے، اس میں لوٹ مار ہے. کون سا ادارہ اس وقت ایسا ہے؟ پی آئی اے ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کرائے ڈبل ہو گئے، لیکن پھر خسارہ خسارہ خسارہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے نا وہ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے. ہمارا ملک کا جج بھی باہر نکلتا ہے تو اس کو 20 گاڑیوں کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہمارے ملک کا منسٹر نکلتا ہے، 50 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں کیوں اتنا خوف عوام سے ہے؟ کیوں اتنا خطرہ ان کو عوام سے ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. عوام سے خطرہ ان کو اس لیے کہ یہ خود اپنے کردار کو، اپنے عمل کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ناراضگی اوورسیز پاکستانیوں کی نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والوں کی بھی ناراضگی ہے. میں نے کھلی اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا نا. آپ ٹرین کا ٹکٹ خریدیں، لوئر اے سی کا ٹکٹ خریدیں، وہاں آپ کو تھوڑی سی فیسلٹی یہ ملے گی کہ ساکٹ وغیرہ مل جائیں گے، سوپر آ کے 2-4 دفعہ صفائی کر جائے گا. باقی کیا فیسلٹی ہے اس میں؟ لوئر اے سی میں کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ہم 7-8 ہزار روپے کرایہ دے کے جا رہے ہیں. اکانومی میں یعنی وہ جگہ کے جو بالکل واش روم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس جگہ بھی لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. یا جو پولیس میں ٹرین میں پولیس والے سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹکٹ کلیکٹر ہوتے ہیں، یا اور ٹرین کا ریلوے کا عملہ ہوتا ہے، انہیں نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں.
عوام کی سہولت کی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے گھر کے اپنے بچوں کے لیے فکر ہوتی ہے ان کو، کہ ان کے لیے کتنا پیسہ کما کے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ کما کے ہم نے گھر جانا ہے اور اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ناراضگی کون سے ادارے سے ہماری نہیں ہے؟ پولیس کو دیکھ لیجئے، پولیس جرائم کی ماں ہے پاکستان میں، سے اگر پولیس کو ختم کر دیا جائے نا تو بخدا جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور بالکل اوپنلی یہ بات سب نے دیکھ لی کہ اس بچی کے کیس میں پولیس کا کیا کردار رہا ہے، پولیس نے کس طرح مجرموں کو شیلٹر دیا ہے، پولیس نے کس طرح مجرموں کو پروٹوکول دیا ہے، تو یہ کردار سب کے سامنے ہے پولیس کا۔ آپ خوش ہیں پولیس سے؟ میں خوش ہوں، میرا خیال ہے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے باپ بھائی بہنیں مائیں پولیس میں جاب کریں گے، ان کے علاوہ کوئی ان سے خوش نہیں ہوگا۔ ججز کو دیکھ لیجئے، ججز صاحبان اتنا تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں لیکن انصاف کے نام پہ بس خاموش ہو جاتے ہیں، چھٹیاں کر کے منہ چھپا لیتے ہیں۔ یعنی ایک وہ کنڈیشن ہوتی ہے نا بندے کی کہ مرتے ہوئے کا دم نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ سپوز کہ میں ہوں، میں کسی کو بالکل اینڈ کا جو اس کا حال ہوتا ہے میں نہیں دیکھ سکتی، اس کا نزع کا عالم ہٹ جاتی ہوں میں کبوتر کی طرح میں نظریں چرا لیتی ہوں۔ تو جج کا بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنی نظریں چرا کے اور آنکھیں بند کر کے چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتے۔ ماں تڑپے تو تڑپے، باپ تڑپے تو تڑپے۔ آپ خوش ہیں اس عدلیہ سے؟ میں تو نہیں ہوں، کیونکہ یہ لوگ میرے ٹیکس پہ پل رہے ہیں، اس لیے میں اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر رہی ہوں۔ ایجوکیشن سے آپ خوش ہیں؟ میں تو نہیں ہوں ایجوکیشن سے خوش، کیونکہ گورنمنٹ کے اسکولوں کا جو حال ہے تو اس میں لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ بینچیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹیچرز غائب ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں، بجٹ پورا پورا کھا رہے ہیں یہ ادارے، لیکن اسکولوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یونیورسٹی سے آپ خوش ہیں؟ وائس چانسلر کی اجارہ داری ہوتی ہے وہاں پہ بھی جتنے کرپشن ہے وہ سب کو پتہ ہے یونیورسٹی کے میں کیا گند ہے۔ ہم لوگ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول، کالج اور یونیورسٹی پرووائڈ کر سکیں، لیکن جو بیچارے نہیں کر سکتے وہ مجبور ہیں کہ انہوں نے پڑھانا وہیں پہ۔ تو کون سے ادارے کی میں تعریف کروں، کون سے ادارے کی؟ کے الیکٹرک، کراچی میں کے الیکٹرک ہے، پنجاب میں واپڈا ہے۔ کے الیکٹرک 20 گھنٹے کی شدید ترین گرمی میں جب 42 ٹیمپریچر ہوتا ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ بل جس آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے، 25,000 تنخواہ ہے، وہ 18,000 کا بل پے کر رہا ہے۔ تو کیا ہم مطمئن ہیں؟ ہم بد دعائیں دیتے ہوئے ان کو وہ بل پے کرتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہوئے وہ بل جمع کراتے ہیں۔ گیس، سردی آئی، گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ میں ایک ایک ادارے کا نام لے لے کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں جو ہمارے ٹیکسز پہ جو ہم پے کرتے ہیں اس سے یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو کون سا ادارہ ہے؟ ہیلتھ کا ادارہ بہت اچھا ہے کیا؟ ہیلتھ کے ادارے پورا پورا بجٹ کھا جاتے ہیں، پوری جتنی میڈیسن آتی ہے نا وہ ڈاکٹرز اپنے کلینک پہ چلاتے ہیں، مریضوں کو نہیں دیتے۔ پرچی کے نام پہ تو وہ فری ہے کہ یہاں کوئی پرچی کا پیسہ نہیں لگتا، لیکن میڈیسن بھی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اگر سانس کا مریض آئے گا اس کو بھی پیرسٹامول اور سی پی ایم دی جائے گی، اور اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ آئے گا اس کو بھی ڈیسپرین، سی پی ایم وغیرہ دے دی جائے گی، اور یا پھر ریفر کر دیا جائے گا۔ وہاں کی لیب کام آتی ہے؟ ہمارے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں کی لیب میں، ہمیں صحیح رپورٹس ہی نہیں وہ لوگ بنا کے دیتے ہیں۔ تو ہر ادارے کا حال یہی ہے کہ پاکستان کی لوٹیا ڈبوئی ہوئی ہے انہوں نے۔ ان کی کرپشن کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کس سے خوف زدہ ہیں یہ؟ ان سے خوف زدہ ہیں کہ جو آرمی کی اور رینجر کی گاڑیاں اڑا دیتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول میں اتنا بڑا سانحہ کیا تھا، پھر ان کو آزاد کر دیا گیا اور پھر ان کو برابر میں بٹھا لیا گیا۔ کون سا ادارہ ایسا ہے جس کی میں تعریف کروں؟ میری نگاہ میں اس وقت کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ مجھے فخر ہو۔ فخر تھا ان لوگوں پہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج وہ خود بھی قبروں میں رو رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا بنا کے ان کو دیا تھا اور انہوں نے اس ملک کا کیا حل کر دیا ہے۔ بہت شکریہ صدر عباس جعفری صاحب،
مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک ایک ادارے کا نام لے کے برائی کرتی رہوں گی، برا بھلا کہتی رہوں گی، اور ہر ادارہ ذہن میں آتا رہے گا، اور پھر دل سے بد دعائیں اور دل سے گالیاں نکلتی رہیں گی کہ انہوں نے پاکستان کا حال کیا کر دیا ہے. کچھ اداروں کو میں نے چھوڑ دیا، ان کا تذکرہ کرنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہ وہ ہمارا فخر ہے، وہ ہماری پہچان ہے کہ وہ جس وقت -20 ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ اس سے فائدہ بھی پورے سے زیادہ اٹھا رہے ہیں، لیکن حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ. اس لیے میں نے کچھ اداروں کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے ملک کی ایجنسیاں بہترین کام کرتی ہیں، دنیا کی مانی ہوئی ایجنسیاں ہیں، لیکن اس بچی کے کیس میں ایجنسیوں نے ثابت کر دیا کہ کہیں پہ ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بہت شکریہ اسد عباس جعفری صاحب آپ کا، آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا ہے. اچھا نہیں، آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے سرورت زہرا کہ اب آپ اس کیس کو اب کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اب آپ مطلب آپ کا کیا انالیسز ہے اس کیس کے بارے میں؟ جو زارا کاظمی کیس ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے، پھر درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں، جو اغوا کار ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، بچی جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہے، والدین اپنے گھر میں پریشان ہے. تو اب کیا دیکھ رہی ہیں آگے کیا ہوتا ہوا دیکھ رہی دیکھیے، آج میں نے مجھے ایک صاحب نے ایک میسج شیئر کیا تھا کہ ام ہانی کو بازیاب کرا لیا گیا. بازیاب نہیں بلکہ وہ کل اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آ رہی ہے. لیکن جب میں نے یاور شاہ کے پروگرام میں جا کے دیکھا، میں کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کرتی، نومینیٹ نہیں کرتی، یہ بس میں نے خود ہی ایک یہ دیکھا تھا تو اس میں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ بارگننگ پہ یہ بچی آ رہی ہے. بارگننگ کیا ہے؟ اب وہ چاہے پیسے کی ہو یا جس طرح کی بھی بارگننگ ہو. اور یہ بچی جو مہدی کاظمی صاحب کی بچی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کیس کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں، اتنے خبیث لوگ ہیں. بے شک بچی واپس ملے گی یہ، لیکن یہ ذہنی اذیت اتنی دے رہے. جب تو میں نے جج صاحبان کو، پولیس کو، سب کو میں نے کہا ہے نا کہ یہ سب اندھا گونگا بہرا سماج ہے ہمارا. یہ ماں باپ کو اتنی اذیت دے رہے ہیں، یہ بچی کو اتنی اذیت دے رہے ہیں جبکہ ان کو حق نہیں پہنچتا ہے. ایک بچی جو اپنی زبان سے کہہ رہی ہے میں نے ماں باپ کے پاس جانا ہے، جو اپنے خطوط میں لکھ رہی ہے کہ میں نے ماں باپ کے پاس جانا ہے، جو اپنی ڈرائنگ میں اپنے جذبات کی عکاسی کر رہی ہے، اپنی فیملی کو دکھا رہی ہے ڈرائنگ بنا کے، پھر کیا وجہ ہے کہ جج صاحبان فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ فیصلہ کرنے میں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. ایم ایل اے انہوں نے چھوڑ دیا، مجرموں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس عورت بے غیرت عورت کو انہوں نے ضمانت دے دی، ان اغوا کاروں کو انہوں نے 15 دن میں جیل سے باہر نکال لیا. سب کچھ تم کرو، سب کرو، سب اپنی مرضی سے کرو، نوٹ کھا رہے ہو تو اپنی مرضی سے کرو، ایٹ لیسٹ اس بچی کو تو جانے دو اس کے ماں باپ کے پاس. ان کے پاس کیا بچا ہے؟ کیا بچا ہے ان کے پاس کہ جو کچھ ان کے پاس؟ وہ روئے گائے نہیں کہ ہم نے پلاٹ بیچے یا ہم نے مکان بیچا یا ہم نے کیا کیا. انہوں نے کوئی تماشے بازی نہیں کی کہ ہمارے بحریہ میں پلاٹ تھے یا ہمارے ڈی ایچ اے میں پلاٹ تھے. پتہ نہیں کس طرح سے ان مجبور ماں باپ نے یہ کیس لڑا ہوگا جن کی بچی کا بچپن چھین لیا گیا. تو جج صاحب سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را اگر آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے دل میں درد ہے، آپ کے اندر انسانیت ہے، آپ کے اندر خوف خدا ہے، تو اس بچی کو اس کے ماں باپ کے پاس جانے دیں تاکہ ماں باپ کی جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے وہ سکون سے گزار لیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس بچی کو جانے دیں گے، کیونکہ جس طرح کی یہ گینگ مکاریاں کر رہا ہے، جس طرح کی یہ گینگ حرکتیں کر رہا ہے، اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دے رہا ہے، تو یہ کیس کو لٹکا کے رکھیں گے. بلکہ ابھی میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ بے غیرت لوگ اس بچی کو اسی طرح سے تڑپا تڑپا کے 18 سال کا کر دیں گے، اور پھر 18 سال کے بعد وہ کہہ دیں گے کہ بھئی اب تو بچی 18 سال کی ہو گئی اور بھیج دو. جبکہ نکاح باطل ہو چکا ہے. نکاح پڑھانے والا جس کو نومینیٹ کیا گیا تھا کہ اس نے نکاح پڑھایا، وہ کہہ چکا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا، میرے کاغذات کو، نکاح نامے کو مس یوز کیا گیا ہے. تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہماری عدلیہ کو چوڑیاں پہنا دی گئی ہیں یا ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ مہدی کاظمی پہ، سائمہ کاظمی پہ رحم کرے، لیکن رحم اتنی جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی شاید بالکل، آپ کو آپ نے بجا فرمایا کہ جو ہے وہ
चीजें समझ से बाला तार हैं सरवत जहरा, आप बजा कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस खुदा से दुआ है कि हमारी इज्जत आबरू की वो हिफाजत फरमाए। मैं आजकल जरा मजालिस में मसरूफ थी और वहां भी मेरी एक ही दुआ होती है कि दुआ करें कि हमारी बेटों की बेटियों की आबरू महफूज रहे। जिनकी मजालिस हो रही हैं उनकी इज्जत के सदक़े में हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रहे, वरना अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये गैंग कामयाब हो गया तो हमारी बेटियां घरों के अंदर बाप भाई के साथ भी महफूज नहीं होंगी।